الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ترى كثيرا منهم المائدہ آیت نمبر 80 غالباً کر لی تھی لیکن اس کو ذرا سا واپس ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ترا کثیر منہم آپ دیکھیں گے ان میں سے کثیر تعداد کو یتولون الذین کفروا کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. لبئس بہت برا ہے ما قدمت لهم انفسهم جو آگے بھیجا ہے ان کی جانوں نے ان کے لیے ان سخط اللہ علیہم یہ کہ اللہ ناراض ہوا ان سے اللہ کا غضب ہوا ان پر وفی العذاب هم خالدون اور وہ ہمیشہ آگ میں عذاب میں رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر والنبی اور نبی پر وما انزل الیہ اور جو ان پر نازل ہوا متخذوہم اولیاء تو وہ نہ بناتے ان کو اولیاء یعنی ان کفار اور منافقین کو ان اہل کتاب کو اولیاء نہ بناتے. ولیکن کثیر منہم فاسقون لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے فاسق ہے. لتجدن آپ ضرور پائیں گے اشد الناسی لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید عداوتن دشمنی کے اعتبار سے للذین آمنو جن لوگوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے دشمنی کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ شدید پائیں گے الیہود یہود کو والذین اشرکوا اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کیا جو مشرکین ہوئے. ولا تجدن اور آپ پائیں گے اقربہم مودتن سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے یا زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے للذین آمنو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذین قالوا انا نصارا وہ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہوئے ہم عیسائی ہوئے. ذالک بان منہم یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں ہیں قسیسین علماء و رہبانا اور درویش رہبانین وانہم لا یستکبرون اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اعتبار سے دشمنی میں جو سب سے زیادہ آگے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے. یعنی مسلمانوں کے مختلف محاذ پر مختلف دشمن ہیں تو خارج میں سے جو دشمن ہیں ان میں سے یہود اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف ہوں گے. اور قرآن کی جو بات ہے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام میں سب سے زیادہ سچ ہے اور یہی چیز آج بھی دکھتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ میں اور مختلف اعتبارات سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے اعتبارات سے یہود اور جو مشرکین ہیں وہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جو غیر مسلمین ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو قریب آپ پاؤ گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کے دوست بنے بیٹھے ہیں لیکن دوسروں کے مقابلے میں جو آپ کی طرف تھوڑے زیادہ قریب ہوں گے وہ نصارہ ہوں گے وہ عیسائی ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. تاریخ بھی ایسی گزری ہے کہ عیسائیوں نے بھی مسلمانوں سے بہت جنگیں کی ہیں لیکن دوسروں کے مقابلے میں عیسائی جو ہے وہ پھر بھی اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے. اور جیسے کہ قرب قیامت کا بھی معاملہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی نصارہ کے اندر. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب یہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وہ کہ جو نازل کیا گیا رسول کی طرف تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو آپ ان میں سے بعض کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تفیض من الدمع کہ وہ بہنے لگتی ہیں آنسوؤں سے یعنی آنسو جو ہے وہ بہ پڑتے ہیں مما عرفوا من الحق اس میں سے جو انہوں نے پہچان لیا حق میں سے. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں لکھ دے شاہدین میں سے گواہی دینے والوں میں سے. اور اس میں مختلف واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جس میں حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھے رحمہ اللہ ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور مختلف نصارہ کا معاملہ آتا ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھا گیا تو ان کی جو ہے کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اس وقت ایمان لے آئے. اور ابھی بھی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں
کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کو جب اسلام کی دعوتیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ وما لنا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے لیے، یعنی کیا معاملہ ہے ہمارے لیے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم یہ اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو کہ آ گیا ہے حق میں سے، وَنَطْمَعُ، اور ہم تو امید رکھتے ہیں، ان يدخلنا ربنا، کہ داخل کر دے گا ہمارا رب ہمیں، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں میں سے، نیک قوم میں سے، یعنی ان کی یہ امید ہوتی ہے کہ اب جب ہم ایمان لے آئے ہیں، ویسے یعنی پہلے تو سوال یہ کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں، جب سارے حق ہم پر واضح ہے تو ہم کیوں ایمان نہ لائیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے جو ہے ہمارا رب جو ہے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو ان کو دے دیا اللہ نے، بما قالو، اس کے بدلے جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس میں جو ہے خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی ہے احسان کرنے والوں کی جزا۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، مت تم حرام کرو، طیباتی، پاک چیزوں میں سے، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے تم پر حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، تم حد لمٹس کو کراس نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو طیبات تم پر حلال کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو حرام مت کرو۔ یہ بات کہنا کہ کوئی چیز حرام ہے ایک بہت بھاری بھاری قول ہے، اور اس کو جو ہے وہ دلیل کے بغیر جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ شک شکوک میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو کہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے۔ اگر کوئی چیز حرام ثابت نہیں ہے تو اس کے بارے میں خام خواہ میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اس میں کسی طرح کا انسانوں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اب معاملہ اس طرح کا ہے کہ کچھ اتھارٹیز ہیں کھانے پینے کے معاملات کے اعتبار سے، کہ ان کی جو ہے وہ گورنمنٹس نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ معاملات کو چیک کرتی ہیں، اور کسی پروڈکٹ میں کوئی اگر ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ حلال نہیں ہوتی تو وہ اس کے بارے میں واضح کر دیتے ہیں، اور اگر اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں دکھتی تو وہ حلال کی سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب ایک عام شخص جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی اتھارٹیز کی بات کو قبول کرے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں خود جانچ پڑتال نہیں کر سکتے کہ کس چیز میں کیا ہے۔ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، یا ایک مسلمانوں کی اگر کوئی اتھارٹی ہے جو ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اور ان کا ظاہر بھی جو ہے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی ظاہر میں کفر نہیں ہے، تو ہمیں ان کی بات پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کھانے پینے کی حلال ہے تو اس کو حلال مان لیا جائے، خام خواہ میں ایک شک کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہاں سے آ رہا ہو، یا اس ملک سے مال آ رہا ہو، یا اس ملک سے یہ آ رہا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف آپ میں اور مجھ میں اگر ہے تو ان لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے جو ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے اس اعتبارات سے کھانے پینے کے معاملے میں، حلال حرام کے معاملے میں کچھ جو ان کو اتھارٹیز دی ہوئی، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سے علماء ہیں، بہت سے بورڈز بنے ہوئے ہیں، تو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو، ورنہ انسان اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس طرح شک اور تردد میں ہی ڈال دے گا، کچھ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو۔ ہاں، جس بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ چیز پاکیزہ نہیں ہے، تو پھر اس کو مت استعمال کرو۔ اور اگر ذاتی طور پہ کوئی چیز ناپسند ہو، کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو، تو انسان خود بھلے استعمال نہ کرے لیکن دوسروں کو اس کے استعمال پہ عار نہیں دلانی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھانا پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا نہیں، لیکن کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ لوگ بھی مت کھاؤ۔ تو اگر ذاتی طور پہ کوئی چیز نہیں پسند، ذاتی طور پہ ایک چیز کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، دکھنے میں اچھی نہیں لگتی، تو انسان اس کو استعمال نہ کرے، لیکن اس کھانے کو برا بھلا نہ کہے، دوسروں کو منع نہ کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی، وہ ذات کے، انتم بھی مؤمنون، کہ تم جس پر ایمان لاتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، نہیں اللہ تمہیں پکڑے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے جو لغو کے ساتھ کی گئی ہیں، جو تم کثرت کلام کی اور عادت کے اعتبار سے کرتے رہتے ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ باللہ تاللہ، اس طرح کے کلمات استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس پہ تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، جو چاہے یہ چیز کوئی پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس طرح کی قسموں کی اللہ پکڑ نہیں کرے گا، ولیکن،
لیکن یؤاخذکم اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، اللہ تمہیں پکڑے گا، بما عقدتم الایمان ان پر کہ جس کے ذریعے تم نے ایک مضبوطی سے ایک قسم کھائی ہو۔ کسی معاملے پہ انسان نے اگر قسم کھائی ہے تو اس کو اس اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ قسم کھا لی مثال کے طور پہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اب یہ قسم جو ہے اگر دل میں ارادہ تھا کہ قسم اٹھائیے تو اب اس کام کو پورا کرنا پڑے گا، اس قسم کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور ایمان والوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ قسم جو ہے ایک بہت بھاری کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو مخلوق کی قسم کھائی ہے وہ انسانوں کو کسی اہمیت کی طرف جو ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بتائیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت والی بات ہوتی تھی تو اس پر اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق مذاق میں بھی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹے معاملات میں قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہہ دیا کہ بھائی تم نے یہ کام کر دیا تھا، کہتا ہے ہاں میں نے کر دیا تھا، قسم کھاؤ۔ اب یہ کوئی معاملہ ہے قسم کھانے کا؟ قسم اس معاملے پہ کھائی جائے جو کہ واقعتاً بہت اہمیت کا حامل ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ قسم کھائی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے ہی لائق ہے کہ اللہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے کہ اس کو بطور گواہ بناتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہی جائز ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے۔ یہ لوگوں کی قسمیں کھانا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ جو ہے جائز امور میں سے نہیں ہے۔ تو وہ قسم کہ جس پہ واقعتاً انسان کا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ کرے گا۔ اگر انسان نے کسی معاملے کی قسم کھائی ہے تو اس معاملے کو پورا کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم تھی تو اس کا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی کسی چیز کی قسم کھا لی کہ ایسا کیا جائے گا، یا کسی عبادت کی نظر مان لی کہ میں اللہ کے لیے کروں گا، اور پھر اگر انسان اس کو نہیں کرتا یا اس کو قسم توڑنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بتا رہا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ، تو اس قسم کا کفارہ جس کو تم پورا نہیں کر رہے، جس کو تم توڑ رہے ہو، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو کہ تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ تو اپنے گھر والوں کو جو ایک ایوریج ڈیلی ڈے روزمرہ کے استعمال میں جس طرح کا کھانا ہوتا ہے، اس طرح کا کھانا جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، یا پھر او تحریر رقبہ، یا پھر کسی گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام انسان اگر کر لے تو اس کی قسم کا جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم کسی کام کی یہ نظر مان لو یا قسم کھا لو، اور پھر تم اگر اس سے کوئی بہتر کام کو پاؤ تو اس قسم کو توڑ کے اس بہتر کام کی طرف چلے جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ فمن لم یجد، تو وہ شخص کہ وہ جو کہ ان تینوں میں سے کسی چیز کو نہ پائے، نہ وہ اس چیز کی استطاعت پاتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہ اس چیز کی کہ ان کو کپڑا پہنائے، نہ یہ کہ وہ گردن آزاد کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو وہ جو ہے 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم نے قسم کھائی، جب تم نے حلف اٹھایا۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، بے شک کہ جو شراب ہے یا ہر وہ چیز جو کہ نشہ دلاتی ہے، والمیسر، اور جو جوا ہے، والانصاب، اور وہ جگہ ہیں جہاں پہ شرک کے معاملات ہوتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کو شرک کے لیے جو ہے معین کیا گیا ہے، بتوں میں سے ہو گئے، اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہو گئے، والازلام، اور جو فال نکالنا ہے، یہ جو مستقبل پتہ کرنے کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہیں رجسن، یہ سارے گندے ناپاکی کے کام ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تو تم سب ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو خمر شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ عقل کو ڈھانپ لے، یعنی انسان کو نشے میں لے آئے، تو اس پہ بھی جو ہے خمر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا زیادہ نشے میں لے جاتا ہے تو اس کا تھوڑا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب اس وقت حرام ہوتی ہے جب اس سے نشہ آنے لگتا ہے، تھوڑی بہت استعمال کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے معاذ اللہ۔ جس چیز کے زیادہ سے انسان کو نشہ ہو سکتا ہے اس کا تھوڑا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ والمیسر، اور جوا جو ہے، جوا سٹا لگانا، لاٹری، اور اس طرح کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں آج کل بھی، اور جہاں جہاں پہ بھی، جن جگہوں پہ بھی، یا جس طرح کے بھی بت کو جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو نصب کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے، یا قائم کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرنے کے لیے، یا پھر یہ جو
مستقبل معلوم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ دکھانا، یہ ہاروسکوپس پتا کرتے ہیں، یا کچھ چیزوں کو گراتے ہیں، اس میں سے نکالو، اگر اس طرف گیا تو تمہارا، اس طرف نہیں گیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. یہ سارے جو ہیں شیطان کے اعمال میں سے ہیں، اور یہ سارے جو ہے مسلمانوں پر حرام ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شرک بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ واقع کر دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی کو، والبغضاء، اور نفرتوں کو، بغض کو، فی الخمری والمیسری، اس شراب اور جوئے کے ذریعے. انسان شراب اور جوئے کا جب استعمال کرتا ہے تو شیطان اس کے ذریعے کیا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں دشمنی بڑھ جائے. کوئی نشے میں آ کے کسی کا نقصان کرے گا، اس کو پھر بعد میں سمجھ میں آئے گی تو دشمنی اور عداوت بڑھے گی. جوئے میں اس وقت تو انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا فائدہ ہو جائے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی. کہ جب انسان شراب کی حالت میں، شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں ہوگا تو وہ نماز کی طرف بھی نہیں جا سکتا، مسجد کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اور اس حالت میں ظاہر سی بات ہے کوئی اللہ کو تو یاد کر نہیں رہا ہوتا. تو شیطان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے روک دے. فہل انتم منتہون، پھر کیا تم بس باز آؤ گے، تم رک جاؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا، کہ بے شک ہمارے رسول پر جو ہے وہ صرف البلاغ المبین، کھول کر واضح کر کے پہنچا دینا ہے. رسول تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے. رسول صرف جو ہے تمہیں کھول کھول کے آیات اور احادیث بیان کر کے دے رہے ہیں. تمہارا کام ہے کہ تم ان کی، اللہ کی اور ان کی رسول کی اطاعت کرو. لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح، کسی طرح کا کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے پہلے، اذا متقوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، وآمنوا، اور وہ ایمان بھی لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ثم اتقوا، پھر انہوں نے اللہ کا اور تقوی اختیار کیا، وَأَحْسَنُوا، اور وہ احسان کے درجے پہ بھی پہنچ گئے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اس آیات کے نازل ہونے سے پہلے، ان معاملات کے نازل ہونے سے پہلے، اگر کسی نے کوئی نامناسب چیز استعمال کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماضی کی جو چیز تھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ اب وہ تقوی اختیار کر لے، اب ان چیزوں سے باز آ جائے اور اب وہ نیک کام کرنے لگے. پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے ایمان میں بڑھتا ہے، پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور وہ احسان کے درجے میں پہنچتا ہے. اور ایک مشہور حدیث، حدیث جبرائیل کے نام سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، معاملہ ایسا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی صورت میں آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے. تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے. اور احسان کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی انسان کی ہر وقت یہ کیفیت ہو، زندگی ایسے گزارے کہ ہر وقت اس کو اس چیز کا شعور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور چونکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، انسان اپنی ان آنکھوں سے دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا اس رب کو، تو اس چیز کا شعور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے اس طرح کمال پہ کرے کہ اس کو ہر وقت اس چیز کا احساس ہو، ہر وقت اس چیز کا خیال ہو کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اللہ یقیناً تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہاری ابتلا کرے گا، بشیء من الصید، شکار میں سے، کچھ چیز میں سے، تنالہ ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھ اس کو تمہیں پہنچ رہے ہوں گے، ورماحکم، اور تمہارے نیزے جو ہیں، تمہارے شکار کے جو آلات ہیں وہ اس کو پہنچ رہے ہوں گے. یعنی یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے انسان کو آزمائے گا تاکہ وہ اس کا ایمان کا اظہار کر سکے. اب یہاں پہ صورت کیا بیان ہو رہی تھی کہ جب انسان احرام کی حالت ہو، احرام کی حالت میں شکار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح آزمائے گا کہ احرام کی حالت میں ہونے کے باوجود شکار انسان کے ایسے قریب آئے گا کہ اس کو شکار کرنے میں آسانی ہو. تو اب کیا ہوگا جب اپنے سامنے ایک سچویشن دیکھے گا، گناہ آسان لگ رہا ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آزمائش کیا ہے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ گناہ سے رکا رہے.
گناہ اس کے قریب آ رہا ہوگا، گناہ اس کو اپنی طرف بلا رہا ہوگا، اور یہ اس کی آزمائش ہے کہ انسان اس سے رکا رہے۔ آزمائش یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ مجھ سے میلوں دور ہے، مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے اور میں اس چیز سے رکا ہوا ہوں۔ آزمائش تو کیا ہے کہ میں گناہ کر سکتا ہوں، میرے قریب ہے اور مجھے اس کی خواہش بھی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی سچویشن میں جو ہے وہ اللہ تمہیں آزمائے گا، لیا علم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ واضح بھی کر دے، من یخافہ بالغیب، کون ہے وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس حال میں کہ اللہ کو وہ دیکھتا نہیں ہے، غیب میں ہے۔ یعنی انسان کو پہلے بتا دیا کہ احسان کے درجے تک پہنچنا ہے، ہر وقت اس کا شعور رکھنا ہے، اور آزمایا کیا جائے گا کہ کبھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی طرف دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، میں گناہ کرنے کی خواہش مند ہوں، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور انسان کے ڈر سے جو ہے وہ ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو کہ گناہ سے اس وجہ سے رکتا ہے کہ میرا رب جو کہ غیب میں ہے، میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو وہ کوئی جس نے زیادتی کی، جس نے حد کو کراس کیا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے جو ہے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، تم مت شکار کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے اگر قتل کر دیا، شکار کر لیا جان بوجھ کے، فجزاء، تو اس کی جزا یہ ہے، مثل ما قتل من النعم، کہ وہ اس کے بدلے میں اس کے برابر کی کوئی چیز مویشیوں میں سے جو ہے اب وہ اس نے جزا کے طور پہ ذبح کرنی ہے، قربان کرنی ہے۔ یحکم بھی، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل کرنے والے۔ انسان حالت احرام میں ہے، اب صورتیں مختلف ہیں، اب ہم مختلف طریقوں سے ٹریول کر کے حرم پہنچ جاتے ہیں اور شکار وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسٹور سے کھانا لے لیتے ہیں وغیرہ۔ لیکن پہلے کے جو تصورات تھے ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ لوگ سفر کر کے جو ہے وہ عمرے اور حج کے لیے جاتے تھے، راستے میں ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی ارینج کرنی ہوتی تھی، تو ان کے لیے اس صورت میں جب شکار کو حرام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر حالت احرام میں تم میں سے کوئی شکار کر لے جان بوجھ کے، اب اس نے مثال کے طور پہ ہرن شکار کر لیا، تو اب اس ہرن کے بدلے جو ہے اس کو مویشیوں میں سے کوئی متبادل جو اس کے قریب قریب ہو، وہ جانور جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ اور اس کا فیصلہ کہ کون سا جانور کس کے متبادل ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے تمہارے درمیان دو انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے اور جو علم رکھنے والے ہوں، معتبر قسم کے لوگ ہوں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جانور ذبح کیا ہے تو اس کے بدلے میں مویشیوں میں سے یہ جانور جو ہے اس کا متبادل ہے، اور اس کو کیا کیا جائے گا، ہدین، اس کو ہدیہ کیا جائے گا، یعنی ہدی کر دی جائے گی، بالغ الکعبہ، کہ وہ کعبے یعنی مکہ میں پہنچ جائے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کیا جائے۔ او کفارۃ، یا پھر اس کو کفارہ بنا دیا جائے، طعام مسکین، یعنی اس کا کفارہ کیا ہو جائے گا، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، او عدل ذلک صیامہ، یا پھر اس کے بدلے اس کے متبادل جو ہے روزے رکھنا، لیذوق وبال امری، تاکہ چکھیں اپنے معاملات کے، اپنے جو کام کیے ہیں اس کی سزا، یعنی انسان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے انسان، تاکہ اس کو اپنے کچھ امور کی سزا چکھے، جب وہ سزا چکھے گا تو وہ انشاءاللہ ان کاموں سے رکا رہے گا۔ عف اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا وہ چیز جو پہلے گزر چکی، ومن عادا، ہاں لیکن وہ شخص جو کہ پھر لوٹتا ہے، پھر گناہ کا کام کرتا ہے، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے جو ہے انتقام لے گا، اللہ جو ہے اس سے بدلہ لے گا، واللہ عزیز، اور اللہ جو ہے وہ غالب ہے، ذو انتقام، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اگر اللہ بدلہ لینے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اوحل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، صید البحری، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، یعنی حالت احرام میں بھی اگر انسان سمندر کا سفر کر رہا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ رکھی ہے کہ سمندر سے جو ہے وہ شکار کیا جا سکتا ہے، مچھلی ہو یا کوئی بھی اور سمندر کی مخلوق ہو، اس کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اس سمندر کا جو ہے میتہ بھی جو ہے وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ میتہ کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ مچھلی یا جھینگا یا اس طرح کی کوئی اور مخلوق انسان نکالتا ہے، وہ پانی سے نکلنے کی وجہ سے آٹومیٹکلی مر جاتی ہے، تو اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ متاعا لکم، یہ تمہارے لیے ساز و سامان ہے، وللسیارہ، اور تمہارے جو قافلے والے ہیں، تمہارے ساتھ جو مسافر چل رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ استعمال کا ذریعہ ہے۔ وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، صید البری، خشکی پہ جو ہے وہ شکار کرنا، مادم تم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات کے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ جعل اللہ، اللہ نے بنا دیا ہے، الکعبۃ البیت الحرام،
کعبہ کو جو ہے اس نے حرمت والا گھر بنا دیا ہے، قیام للناس، کہ لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا ہے اس کو، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی، والہدیہ، اور قربانی کے جانور کو بھی، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال کے نشانی کر دی جاتی تھی کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، اور ان کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے ذریعے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے کہ تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ بے شک اللہ جو ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ شدید العقاب، سخت عذاب والا بھی ہے، وان اللہ، اور یہ کہ بے شک اللہ غفور رحیم، خوب بخشنے والا اور مہربانی رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہتوں کو جو ہے وہ شامل کر دیا، کہ انسان یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب ہے، پکڑنے پہ سخت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ امید اور خوف، یہ دونوں جو ہے ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، مطلوب ہے، کہ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب انسان کو امید بھی ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میری غلطیاں ہیں ان کو معاف بھی کر دے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہو کہ میری جو غلطیاں اللہ اسے پکڑ بھی سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ جو شخص اس کیفیت کو پاتا ہے وہ اس نے ایمان کو پایا ہے، کہ اس کو یہ امید ہو کہ میرا رب میری خطاؤں کو معاف بھی کرے گا، اس کو ہر وقت یہ ڈر نہ ہو کہ میرا رب معاف نہیں کرے گا، اس کو رب سے یہ گمان نہ ہو کہ میرا رب ہر چیز پہ مجھے پکڑے گا، ایسا نہ ہو، اس کو یہ امید ہو کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، لیکن اس امید کی بھی اتنی ایکسٹریم نہ ہو کہ اس کو کہ میرا جو دل چاہے میں کرتا رہوں، میرا رب مجھے کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، ایسا نہیں۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے گا تو اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ ان دونوں معاملات کو، امید اور خوف کو جو ہے بیلنس رکھ کے انسان چلے، اور کچھ جو علماء ہیں انہوں نے اس کی مثال اس طرح بیان کی کہ یہ دونوں جو ہے جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ اگر ایک پر کو چلاتا رہے گا انسان، امید کو یا خوف کو، تو وہ اڑ نہیں سکتا۔ اڑنے کے لیے ان دونوں پروں کو جو ہے ساتھ ساتھ بیلنس کر کے رکھنا ضروری ہے، کہ امید بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہو۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر یہ کہ صرف پہنچا دینا، وہ زبردستی عمل نہیں کروا سکے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، وہ چیز جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جس کا تم کتمان کرتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث والطیب، خبیث چیز اور پاکیزہ چیز جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک، چاہے تم کو کتنی بھی متاثر نہ کرے، تمہیں کتنی بھی اچھی نہ لگے، کثرت الخبیث، خبیث چیز کی، ناپاک چیز کی کثرت ہونا، حلال مال اور حرام مال اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، چاہے حرام سے کمانے کا ذریعہ آسان ہی کیوں نہ ہو، اس میں بہت زیادہ مال ہی کیوں نہ آ رہا ہو، حلال کا ایک لقمہ جو ہے وہ حرام کے کروڑوں روپوں سے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح پاکیزہ چیزوں میں بھی، مال کے علاوہ بھی، نیک انسان جو ہیں، جو پاک انسان ہے، جو طیب انسان ہے، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، وہ خبیث لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ چاہے انسان کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فالو کرنے والے ہوتے ہیں، انسان کو یہ چیز متاثر کرتی ہے، اس کو پسند آتی ہے کہ میری بات سننے والے 10,000 لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو خبیث ہے اس سے بہتر ہے جو طیب ہے، جو پاک ہے وہ ہمیشہ اس سے بہتر ہوگا۔ اور کھانے پینے کے معاملات میں بھی اس طرح انسان اس چیز کی فکر کرے، اپنے پہننے کے معاملات میں بھی، لوگوں سے رشتے رکھنے کے معاملات میں بھی، کہ جو طیب پاک معاملات ہیں وہ خبیث معاملات سے بہت بہتر ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھنے والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألو، مت تم سوال کرو بہت زیادہ، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تمہارے لیے، تسؤکم، تو تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہو جائیں گی یا تمہیں بری لگیں گی۔ وَإِن تسألوا عنها، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، اس صورت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو تمہارے لیے ان کو بیان کر دیا جائے گا، عفا اللہ عنہا، اللہ نے تم سے ان کو معاف کیا ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ قد سألها قوم، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں، قوم من قبلکم، قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے ان کا کفر کرنے والے۔
اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے تو ان کے بارے میں سوال نہ کرو. کچھ معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسپیسیفائی نہیں کیا، چیزوں کی تعین نہیں کی، تو ان کی تعین کرنے کی تم کوشش مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک موقع پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے. تو ایک صحابی کھڑے، ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. پھر پوچھا کہ ہر سال فرض کیا ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. پھر پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو وہ واجب ہو جاتا، پھر کیا تمہاری استطاعت ہوتی؟ یعنی انسان ایسا سوال کیوں کرے؟ ایسا سوال انسان کیوں کرے کہ اگر اس کے اوپر اس کو یعنی ایک طریقے سے جواب مل جائے تو اس کے لیے بہت بھاری ہو جائے گا. اس کی ایک مثال ہمارے ساتھ ہوئی کہ ہماری کلاس میں استاد جو ہے ایک بار کچھ تھیلی میں کچھ سامان لائے. اب ایک طالب علم نے استاد سے پوچھ لیا کہ اس میں کیا ہے. تو استاد نے سمجھایا کہ اس سوال کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اب اس تھیلی میں کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جو تمہیں مرغوب ہوگی، جس کی تمہاری خواہش ہوگی، تو میں تمہیں دوں گا تو نہیں ابھی. تمہیں جان کے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی تمہیں رغبت نہیں ہے، تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو انسان ایسے سوال نہ کرے جس سے اس کو فائدہ ہی نہ ہو، فرسٹ آف آل. اور دوسرا ہے کہ ایسے سوال بھی نہ کرے کہ جس کے بارے میں اگر پتا چل جائے تو اس کو نقصان ہو. اب مثال کے طور پہ کبھی کسی شخص کو، ایسا ہوتا ہے رشتوں میں کہ ایک عورت کو لگ رہا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہے، اور اس گناہ کا تعلق اس عورت سے نہیں ہے، اس کے گھر سے نہیں ہے. اب وہ شوہر سے تفتیش کر کے بتائیں آپ نے ایسا کیا ہے، بتائیں ایسا کیا ہے. بھائی اگر وہ کہہ دے گا ہاں، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر اس نے کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایک شخص کو ایسی سچویشن میں کیوں ڈالا جائے؟ اور بچوں کے ساتھ بھی ہم ایسا کرتے ہیں، بتاؤ تم نے یہ کیا تھا نہیں کیا تھا. بھائی اگر وہ بچہ پریشان ہو رہا ہے، اس کو ویسے ہی شرمندگی ہے، تو اس کے گناہ پر پردہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم، وہ حدیث بھی جو ہے کہ تم بندوں کے گناہوں پر پردہ رکھو، اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ رکھے گا. جس کو اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ رکھنے کی فکر ہوگی، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا. دوسری ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے. جس چیز کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں انٹرنیٹ کھولوں اور میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں پتا کر رہا ہوں کہ ہاں کس کا کس کے ساتھ رشتہ قائم ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. بھائی میری زندگی سے اس کا کیا لینا دینا؟ کوئی اگر دوسرے ملک سفر کرنے گیا تھا، کوئی کسی رشتہ دار سے ملنے گیا تھا، مجھے جان کے کیا پتا کرنا ہے کیا میری آخرت بہتر ہو رہی ہے، کیا میری دنیا بہتر ہو رہی ہے؟ تو انسان سوال وہ کرے جس سے وہ اپنے عقیدے کو بہتر کر سک رہا ہو، اپنے عمل کو بہتر کر سک رہا ہو، اپنی آخرت کو بہتر سک رہا ہو. ایسے سوال تو کرے. اس کے علاوہ فضول قسم کے سوالات نہ کرے کہ اگر اس کو کوئی جواب مل بھی جائے تو اس کو پریشانی ہو. اور واضح بھی کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں کہ انہوں نے پہلے سوالات کیے، پھر جب ان کو چیزیں بتائی گئی، ان کے لیے کچھ معاملات کو معین کیا گیا، تو پھر وہ اصبحوا بہا کافرین، تو اس کا کفر کرنے والے ہو گئے، وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے. تو اس سے بہتر ہے انسان کو جتنا بتایا گیا ہے، جتنا کہا گیا ہے، اتنا کرے. سورہ بقرہ میں بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ یہ گائے کیسی ہے، کون سی ہے، کہاں کی ہے، کچھ بیان کیا جائے. بھائی سمپل سا اگر حکم آ گیا ہے، اس حکم پر اکتفا کیا جائے اور اس کو سیدھا سیدھا عمل کیا جائے. ان معاملات کو خام خواہ میں انسان جو ہے اپنے لیے دشوار نہ کرے اور کمپلیکیٹ نہ کرے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں، ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے. ما جعل اللہ، نہیں اللہ نے بنایا، من بحیرت، نہ بحیرہ، ولا صائبہ، ولا وسیلہ، ولا حام. یہ مختلف جانوروں کے نام جو ہے مشرکین رکھتے تھے. ان کی مختلف کیفیات ہوتی تھی کہ ان جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے لیے جو ہے وہ خاص کر دیتے تھے. ان کی مختلف صورتیں ہوتی تھی کہ کسی نے اتنے بچے جنے، تو اس کے بعد کسی جانور نے اگر اتنے بچے جن لیے تو اس جانور کو پھر وہ چھوڑ دیتے تھے اس نام کے ساتھ، یہ اب اس بت کے لیے ہے. یا کوئی ایسا مذکر ہوتا تھا اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کر دی کہ یہ جو سارے معاملات تم نے اپنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کیا، ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یہ تم نے خود اپنے لیے گھڑے ہوئے ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. واکثرهم لا يعقلون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی. اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اپنے رسول کی طرف، اور رسول کی طرف آ جاؤ، تعالوا الی الرسول، رسول کی طرف آ جاؤ. قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ، جس پر پایا ہے ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو جس دین پر، جس معاملے پر پایا ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان آباؤہم،
چاہے اگر ان کے آباء و اجداد جو تھے لا یعلمون شیئا، ان کو کوئی علم نہیں تھا، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، اگر کسی معاملے میں صرف اس وجہ سے عمل کر رہا ہوں کہ میرے ابو اس طرح کرتے تھے، یا ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے، یا ہمارے دادا اس طرح کرتے تھے، یا ہمارے رواج میں یہ ہے، ہمارے کلچر میں یہ ہے، اور پتہ چلے کہ کوئی یہ معاملہ جو ہے شریعت کے مخالف ہو، اور کوئی مجھے بولے کہ بھائی قرآن میں اس کی مخالفت ہے، یا قرآن میں تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا حدیث میں تو یہ معاملہ آیا ہے، اور میری رویش یہ ہو کہ نہیں، قرآن و حدیث میں جو آیا ہے، میرے آبا و اجداد میں تو اس طرح ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے، میرے گھر میں اس طرح ہوتا ہے، ہمارے مولوی صاحب اس طرح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں قرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف بلایا جائے، رسول کی بات کی طرف بلایا جائے، تو پھر باقی کسی کا جو قول ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ صحابہ نے اس بات کو بھی واضح کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی صحابی کے قول کی بھی اہمیت نہیں رہے گی، کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف بلا رہا ہوں اور تم کسی اور کی طرف بلا رہے ہو۔ انسان کو جب قرآن و سنت سے کوئی بات مل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنا سر وہاں پہ خم کر دے، وہ پھر اس بات کی طرف نہ جائے کہ ہمارے یہاں کس طرح ہوتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، میرے گھر والے تو نہیں کرتے، ہمارے عرف میں تو نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج میں تو نہیں ہے۔ انسان ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہی دیکھیں، باقی معاملات کی طرف نہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر جو ہے اپنی جانوں کو بچانا لازم ہے، لا یضرکم، نہ نقصان پہنچائے تمہیں، من ضل، وہ شخص کے جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پا چکے ہو، تم ہدایت پہ ہو، وہ شخص جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، وہ تمہیں برائی کی طرف بلائے گا، تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے اپنی ہدایت پہ قائم رہنا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا، تم سب کے سب کا، فینبئکم، تو وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں نبا دے گا، تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے۔ پھر ایک معاملے کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ ایک انسان کو جب موت آ رہی ہو اور وہ وصیت کرنا چاہے، اب اس وصیت کے لیے اس کو کسی کو گواہ بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو وہ خود تو مر جائے گا، اس کی وصیت کیسے فالو ہوگی، تو اس کے لیے کچھ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دو لوگوں کو گواہ بنا لے، اور وہ لوگ کیسے ہوں، پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اگر موجود مسلمان نہ ہو تو کسی غیر مسلم کو بھی اس معاملے پہ گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ گواہی دیں گے کہ بھائی انہوں نے اس وصیت میں یہ معاملہ ایسے کیا ہے، اور اگر جو ورثاء ہیں جن کا حق ملنا ہے، ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ گواہی دینے والوں نے کچھ خیانت کی ہے، انہوں نے کچھ مال آگے پیچھے کیا ہے، یا کوئی غلط گواہی دی ہے، تو پھر وہ قسم کھائیں گے، اور پھر یہ جو معاملہ ہے اس کی تفصیل اب آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی جو شہادت ہے، گواہی دینا ہے، گواہ بنانا ہے، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، تمہیں کیا گواہ بنانا ہے، اسنانی، دو لوگوں کو، ذوا عدل، جو کہ عدل والے ہو، منکم، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہو، او آخرانی من غیرکم، یا دو کوئی اور ہو تمہارے غیر میں سے، مسلمان اویلیبل نہ ہو، انسان کبھی سفر پہ جا رہا ہے، نہیں پتا کہ کون ساتھ ہے، کون کہاں پہ کیا ہے، تو غیر مسلموں سے بھی بنایا جا سکتا ہے، ان انتم ضربتم فی الارض، کہ اگر تم ہو زمین میں سفر کرتے ہوئے، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں پہنچ گئی ہے موت کی مصیبت، یعنی تمہیں موت آ گئی ہے اور تم کسی ایسی جگہ پہ ہو، مسلمان نہ ہو، تحبسونہما، تو ان دونوں کو، ان کو جو جن کو گواہ بنایا ہے، ان کو روک کے رکھو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی نماز قائم کریں، اور نماز کے بعد کیا ہوگا، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو ان کے بارے میں، کہ لا نشتری بھی ثمنا، کہ ہم نے نہیں خریدی یا ہم نہیں خریدیں گے اس کے ذریعے کچھ بھی مال کو، ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن العاصمین، اگر ایسا ہوگا تو ہم گناہگار میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ ویسے وہ بتائیں گے کہ اس شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی، لیکن اگر ان کے قول کے بارے میں کسی کو تمہیں شک ہو، جو حق والے ہیں ان کو کوئی شک ہو، تو کیا کریں گے، ان کو روک کے رکھا جائے گا، دونوں گواہوں کو، نماز قائم کی جائے گی، اور نماز کے بعد جو ہے ان سے اللہ کی قسم دلوائی جائے گی، کہ وہ قسم کھائیں گے کہ اس میں جو ہم بیان کر رہے ہیں ہم سچے ہیں، اور ہم نے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر پتہ چل جائے، خبر مل جائے،
علی انہما استحقا اسمن، اس بات پر کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے، یعنی انہوں نے غلط بات کی ہے، ان دونوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اس بات پر تمہیں یقین ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے یہ بات واضح ہو جائے، فآخرانی تو پھر اب دو لوگ اور آئیں گے، یقومانی جو دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ پہ۔ اب یہ دو لوگ کن میں سے ہوں گے؟ من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے کہ جن کا اس مال پر حق ہو جو زیادہ قریب ہو، یعنی مرنے والے کے جو اقربا ہیں، جو وراثت والے ہیں، ان میں سے کوئی دو آئیں گے اور وہ قسم کھائیں گے، فیقسمان باللہ، اور وہ یہ قسم کھائیں گے کہ لشہادتنا، کہ ہماری گواہی جو ہے، ہماری شہادت جو ہے، وہ احق من شہادتہما، وہ زیادہ حق والی ہے، زیادہ سچی ہے ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ان اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہوا تو ہم زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مر جاتا ہے اور دو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس کی وراثت میں سے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس خاص شخص کو دے دیے جائیں۔ اب یہ جو جو گواہی دے رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں شک ہو کہ انہوں نے کوئی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ اس 10 لاکھ میں سے ان کو کوئی حصہ مل جائے گا یا کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق ہے، تو پھر ورثاء میں سے، اقربا میں سے دو لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب یہ قسم کھا لیں گے تو پھر ان کی بات کو، یعنی ان کی جو پہلے قسم کھلائی گئی تھی یا ان کی جو قول تھا وصیت کے اعتبار سے، پھر اس کو اعتبار میں نہیں لایا جائے گا، اور جو مال ہے وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادہ، کہ تم آؤ کہ وہ لائیں گواہی کو، علی وجہہا، اس طریقے سے، اس صورت میں اس گواہی کو لائیں، او یخافوا، یا وہ ڈرے اس چیز سے کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا تو ان کی قسموں کے بعد، یعنی جو پہلے جو لوگ تھے گواہی دینے والے، ان کو اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم کوئی غلط بات نہ کریں، ہم اللہ کی جھوٹی قسم نہ کھائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری اللہ کی قسم کو کسی دوسرے کی قسم کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا، اور تم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فسق کرنے والی، گناہ کرنے والی قوم کو۔ یوم یجمع اللہ، اس دن کے جب اللہ جمع کرے گا، الرسول، رسولوں کو، تمام رسولوں کو اللہ جمع کرے گا، فیقولو، پھر ان سے کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تم میرے لوگوں کے پاس جاتے تھے، بندوں کے پاس جاتے تھے، تمہیں جواب کیا دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک ہے اللہ آپ ہی غیب کو جاننے والے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے سامنے ہوتے تھے، ہمارے سامنے لوگوں کے صرف ظاہری معاملات تھے، ان کے باطن میں کیا تھا، ان کے اندر کیا تھا، کس حد تک انہوں نے حق کو قبول کیا نہیں کیا، ہم ان معاملات میں کچھ نہیں جانتے، اللہ آپ ہی غیوب کو جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وعلی والدتک، اور جو تمہاری ماں پر کی تھی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی روح قدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تکلم الناس، تم لوگوں سے بات کرتے تھے، فی المہدی، اپنے بچپنے میں بھی، وکہلا، اور اپنی پختہ عمر میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب میں نے تمہیں سکھایا تھا، الکتابہ والحکمت والتوراۃ والانجیل، یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تم بناتے تھے، من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے جو ہے وہ پرندے کی صورت بناتے تھے، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میری اجازت سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر تم پھونکتے تھے اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا، تو وہ مٹی کا جو شکل بنائی تھی تم نے، وہ پرندہ بن جاتا تھا، زندہ پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم بری کرتے تھے، تم شفا دیتے تھے، الْأَكْمَحَ، پیدائشی طور پر جو اندھا ہوتا تھا، والابرص، اور جس کو برس کی کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میری اجازت سے یہ سارے معاملات ہوتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم مردہ کو زندہ کرتے تھے، مردہ کو نکالتے تھے، بِإِذْنِی، وہ بھی میرے حکم سے کرتے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا، تم سے، تو ان کی اذیت سے، ان کے پلاننگ سے تمہیں روکا، اذ جئتہم بالبینات، جب تم آئے تھے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، فقال الذین کفروا منہم، تو پھر کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کہ واضح جادو۔ ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اے عیسیٰ یہ سارے معاملات جو تم نے کیے تھے، یہ سارے بِإِذْنِی، یہ سارے میرے اذن سے ہوتے تھے،
ایک نبی کے یہ لائق نہیں ہے، اور نہ نبی کسی نبی نے ایسا کیا کہ ان تمام معجزات کی نسبت اپنی طرف کی ہے، بلکہ انہوں نے تمام معجزات کی جو نسبت ہے وہ رب کی طرف کی ہے۔ یہ جادو اور معجزے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص جادو کرتا ہے وہ بھی کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے جو کہ عام احوال سے مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ اس عمل کی نسبت کرتا ہے اپنی طرف۔ کوئی جادوگر یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جادوگر نسبت کرتا ہے اپنی طرف کہ میں کر رہا ہوں۔ اور معجزہ خلاف عادت چیز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جادو سے بالکل مختلف ایک نوعیت ہے، اس میں حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن معجزے کی جو نسبت ہے وہ نبی خود بھی جس کے ہاتھوں سے ظاہر ہو بھی رہا ہو، لیکن وہ بھی اس کی نسبت کرتا ہے اللہ کی طرف، اور وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں یا جب میرا دل چاہے تب کر سکتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب میں نے وحی کی حواریین جو تمہارے مدد کرنے والے تھے ان کی طرف وحی کی، یعنی ان کو الہام کیا، ان کو سمجھایا، ان آمنوا بی کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پر، وہ بھی رسولی اور میرے رسول پر۔ قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان بھی لائے، وشہد اور آپ گواہی دیں باننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون جب کہ کہا حواریین نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک کیا ممکن ہے آپ کے رب کے لئے، ان ینزل علینا کہ وہ نازل کر دے ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء کچھ کھانا آسمان سے، یعنی ایک دسترخوان کھانے کے ساتھ آسمان سے ہم پر نازل کر دے۔ قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کو تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، یہ تم کیسا تقاضا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ دسترخوان اتارے۔ قالوا انہوں نے کہا نرید ان نأکل منها ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، نأکل منها وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے، ونعلم اور ہم جان لیں قد صدقتنا کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم اسی پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی کہ ایمان تو ہے ہمارا، لیکن اطمینان قلب کے لیے ہم ایک یہ معاملہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خاص ہو، تاکہ ہمارے اطمینان ہمارے ایمان کو جو ہے وہ اور تقویت پہنچے۔ قال عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے پھر دعا کی، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء تو نازل کر دے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان، تکون لنا عیدا کہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید کا موقع، لاولینا وآخرنا ہمارے اولین ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، یعنی ایک ایسا موقع ہو جس پہ ہم خوش بھی ہو سکیں، جو ہمارے لیے بار بار اس کو منانے کا موقع بھی ملے، ورزقنا اور تو ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ اللہ نے کہا انی منزلها علیکم کہ بے شک میں اس کو نازل تو کر دوں گا تم پر، لیکن فمن یکفر بعد منکم اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے جس نے کفر کیا، فانی اعذبه عذابا تو پھر میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا اعذبه کہ نہیں دوں گا میں ایسا عذاب احد من العالمین عالمین میں سے کسی کو۔ اتنی واضح نشانی کے بعد تم، اور وہ نشانی بھی جو تم جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، اگر میں تمہارے اس تقاضے کو مان لوں گا تو پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، یعنی یہ ایسی حجت قائم ہو جائے گی کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی اور کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ وہ بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، خیر اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، غرض اس بات سے ہے کہ انسان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کفر کر ہی نہیں، ویسے بھی کفر نہیں کر سکتا، لیکن واضح طور پہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرنے کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، و امی اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنا لو، کیونکہ یہ نصارہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ میری عبادت کرو، تو اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ فوراً جواب دیں گے، قال سبحانک اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں وہ بات کہوں جو کہ حق نہ ہو، یہ بات کیسے، یہ بات تو بالکل سچ نہیں ہے اور میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ان کنت قلتہ اگر میں نے اس کو کہا بھی ہوتا، فقد علمتا تو اللہ تو جانتا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، تعلم ما فی نفسی تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے نفس کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسک لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب بے شک تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب نبی جو ہے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بتا رہے ہیں کہ اللہ میں نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے، ما قلت لهم میں نے تو نہیں کہا ان کو، الا ما امرتنی به مگر یہ کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا، ان اعبدوا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا اور میں ان میں جو ہے گواہ کے طور پہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے درمیان تھا۔
جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا تب تک تو ان کے معاملات مجھے پتا تھے. فلما توفیتنی، پھر جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر ان کا نگبان جو ہے وہ صرف تو ہی تھا، مجھے کچھ ان کے معاملات کا نہیں پتا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر معاملے پہ جو ہے وہ خوب گواہ ہے. ان تعذبہم، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے، تو اگر ان کو عذاب بھی دیتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات جو ہے وہ صرف اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی کہ اے اللہ تو اگر ان بندوں کو عذاب بھی دے دے تو پھر بھی حق پہ ہی ہوگا، تیرے بندے تو نے بنایا، تیری مرضی، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر، لیکن اے اللہ اگر تو معاف کر دیتا ہے ان کو تو عزیز بھی اور حکیم بھی ہے. قال اللہ، کہا اللہ نے، ہذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن کہ نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی. للہ ملک السماواتی، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بھی بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ جو ہے ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.